بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، میرا نام محمد ذیشان بشیر ہے۔ میں آپ کو اپنے ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں پر بھی ہوں گے بفضل خدا خیریت سے ہوں گے، اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ نے وقت نکالا۔ لے جی، انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئی ہیں، قومی اسمبلی کا اجلاس بھی بلا لیا گیا ہے، اور یہ اجلاس کس نے بلایا ہے، کیسے بلایا ہے، اور تحریک انصاف کی اس کے لیے کیا حکمت عملی ہے، اس بارے میں کچھ بات کریں گے۔ میاں نواز شریف کو بالآخر ہوا لگوائی گئی ہے اور انہیں اسلام آباد لے جایا گیا ہے۔ پارلیمانی پارٹی کا اجلاس تھا مسلم لیگ نون کی، اور وہاں پر جو ہے وہ میاں نواز شریف گئے ہیں۔ ان کی جانب سے کیا باتیں کی گئیں اور کیوں اسپیشلی میاں نواز شریف کو لے جایا گیا، یہ بہت اہم خبر ہے، یہ بھی آپ تک پہنچانی ہے۔ اس کے علاوہ جو مخصوص نشستیں ہیں پاکستان تحریک انصاف المعروف سنی اتحاد کونسل کی، اس پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے۔ بدنیتی اس میں ہمیں واضح دکھائی دے رہی ہے، نہ صرف الیکشن کمیشن کی بلکہ سیاسی جماعتوں کی بھی۔ اب اس میں کیا ہونے جا رہا ہے اور کب یہ فیصلہ سنایا جائے گا، اس بارے میں کچھ بات کریں گے۔ کچھ اور مزید اہم خبریں ہیں، اس بارے میں بھی کچھ ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں جی۔ گزارش کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے، اور اس کے ساتھ گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیے گا تاکہ میرا اور آپ کا رابطہ یوں ہی بنا رہے، بر وقت آپ تک یہ خبریں پہنچتی رہیں، اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کر دیجیے گا۔ اچھا جی، پہلے قومی اسمبلی کے اجلاس کی بات کر لیتے ہیں۔ قومی اسمبلی کا اجلاس بالآخر بلا لیا گیا ہے، اور کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے آرٹیکل 91(2) کے تحت یہ اجلاس بلایا گیا ہے، جو کہ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کی جانب سے بلایا گیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا، میں نے اپنے ویلاگ میں بھی ذکر کیا تھا کہ صدر عارف الوی نے سمری واپس بھجوا دی تھی، اور یہ کہا تھا کہ جب تک ریزرو سیٹوں پر، مخصوص نشستوں پر فیصلہ نہیں آ جاتا الیکشن کمیشن کا، تب تک یہ اجلاس وہ نہیں بلائیں گے۔ اس کے بعد بڑی دھمکیاں بھی دی گئیں صدر کو، انہیں کارروائی کا بھی کہا گیا کہ ان کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے۔ بلاول بھٹو نے یہاں تک کہہ دیا کہ جی 2 کیسز چلیں گے صدر عارف الوی کے خلاف۔ پھر آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی کی بھی دھمکی دی گئی، لیکن صدر اپنے اصولی موقف پر ڈٹے رہے، وہ ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ جب تک مخصوص نشستوں پر فیصلہ نہیں ہو جاتا تب تک وہ اجلاس کال نہیں کریں گے۔ لیکن آبویسلی یہ اجلاس تو بلایا جانا تھا۔ آئین پاکستان یہ کہتا ہے کہ انتخابات کے 21 روز کے اندر اندر یہ اجلاس لازمی ہوگا۔ تو اس میں الیکشن کمیشن کی بدنیتی یہ ہے کہ فیصلہ محفوظ کر لیا مخصوص نشستوں پر، اس میں کیا ہوا ہے سماعت میں وہ بھی میں بات کرتا ہوں آپ سے۔ لیکن بہرحال یہ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کی جانب سے اجلاس بلا لیا گیا ہے، اور جمعرات کے روز یہ اجلاس ہونے کے لیے جا رہا ہے قومی اسمبلی کا۔ تمام اراکین حلف اٹھائیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف نے اس سلسلے میں اپنی حکمت عملی طے کر لی ہے۔ اب یہ اجلاس جیسے بھی بلایا گیا، جس طرح بھی بلایا گیا، لیکن بہرحال پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یہ طے کیا گیا ہے کہ وہ اس اجلاس میں بھرپور شرکت کریں گے، اپنا بھرپور احتجاج ریکارڈ کروائیں گے، اور میدان بالکل بھی خالی نہیں چھوڑا جائے گا۔ جس طرح سے پنجاب اسمبلی میں خالی چھوڑا گیا تھا وہ نہیں کیا جائے گا، بلکہ بھرپور انداز میں یہاں پر وہ شرکت بھی کریں گے اور احتجاج بھی ریکارڈ کروائیں گے۔ اب آپ دیکھیں کہ شیر افضل مروت جیسے لوگ قومی اسمبلی میں موجود ہیں، ایون کہ اب کے پی سے بڑی تعداد میں تقریباً 36 یا 37 کے قریب ایم این ایز ہیں جو کہ الیکٹ ہو کر آ رہے ہیں، اور وہاں پر تو ڈیفینیٹلی ماحول ہی کچھ اور ہے کے پی میں، کیونکہ وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی اکثریت ہے۔ تو وہاں سے یہ لوگ الیکٹ ہو کے آ رہے ہیں، تو آپ سوچیں کہ کیسا ماحول ہوگا قومی اسمبلی میں، کس طرح سے یہ احتجاج ہوگا، اور انتہائی ٹف ٹائم یہاں پر ملنے کے لیے جا رہے ہیں مسلم لیگ نون کو، پیپلز پارٹی کو، ان کی دیگر اتحادی جماعتوں کو جو کہ حکومت بنانے کی کوشش کریں گی۔ تو بہرحال یہ باقاعدہ طور پر اسٹریٹجی بنائی گئی ہے کہ میدان خالی نہیں چھوڑا جائے گا، اور بھرپور احتجاج بھی کریں گے قومی اسمبلی کے اندر، حلف بھی اٹھائیں گے اور احتجاج بھی ریکارڈ کروائیں گے۔ جس طرح سے مریم بی بی یہ کہتی تھی نا اپنی تقریر میں کہ جی مجھے اچھا لگتا اگر اپوزیشن یہاں پر موجود ہوتی اور وہ شور شرابہ کر رہی ہوتی اور پھر میں تقریر کرتی، تو یہاں پر اپوزیشن اپنی موجودگی کا احساس دلائے گی قومی اسمبلی میں، شور شرابہ بھی ہوگا، احتجاج بھی ہوگا، بھرپور انداز میں یہ تمام چیزیں جو ہے وہ ہوں گی۔ اچھا، دوسری جانب مسلم لیگ نون کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا ہے، اور اس کے لیے اسپیشلی میاں نواز شریف کو اسلام آباد لے جایا گیا ہے۔ میاں نواز شریف کو بالآخر ہوا لگوائی گئی ہے۔ ویسے تو میاں نواز شریف کچھ دنوں کے بعد جا ہی رہے ہیں، واپس لندن جا رہے ہیں وہ واپس، اور ڈیفینیٹلی اپنی باقی جو زندگی ہے وہ وہاں پر گزاریں گے، اور وہیں پر بیٹھ کر جو ہے وہ انسٹرکشنز بھی دیا کریں گے اپنے چھوٹے بھائی کو، میاں شہباز شریف کو، جو کہ شہباز شریف کو وزیر اعظم کے لیے نامزد کر دیا گیا ہے، ایاز صادق کو اسپیکر قومی اسمبلی کے لیے نامزد کر دیا گیا ہے، تو باہر بیٹھ کر یہ حکومت چلائیں گے۔ لیکن ابھی میاں نواز شریف کو اسپیشلی اسلام آباد لے جایا گیا ہے۔ یہ کیوں لے جایا گیا ہے؟ چونکہ اس وقت مورال خاصا ڈاؤن ہے مسلم لیگ نون کے اندر۔
جس طرح سے ایک تاثر یہ دیا جا رہا تھا کہ میاں نواز شریف اب واپس جا رہے ہیں، اور یہ مایوسی بھی ہم نے دیکھی تھی کہ ورکرز کے اندر مسلم لیگ نون کے جو ووٹرز ہیں ان کے اندر بھی تھی، اور یہ چیزیں سوشل میڈیا پر باقاعدہ ڈسکس ہوتی رہی ہیں کہ میاں نواز شریف اب نہیں آئیں گے، کیونکہ چوتھی دفعہ وزیر اعظم وہ بننا چاہتے تھے، لیکن یہاں پر تو پاسا ہی پلٹ گیا بالکل۔ پاکستان تحریک انصاف کو اتنے ووٹ پڑ گئے کہ چوتھی دفعہ وزیر اعظم کیا، وہ تو اب اسمبلی بھی نہیں آنا چاہ رہے تھے، تو اسی لیے انہوں نے شہباز شریف کو نامزد کیا کہ وہ وزیر اعظم بنیں گے۔ تو اس کے بعد اب ایک مایوسی تھی ورکرز کے اندر، ووٹرز کے اندر، ایون کہ پارٹی کے اپنے اندر مایوسی تھی کہ میاں نواز شریف اب اپنی سیاست ختم کر رہے ہیں، سیاست سے ریٹائرمنٹ لے رہے ہیں۔ تو اسی لیے میاں نواز شریف کو اب خصوصی طور پر اسلام آباد لے جایا گیا ہے۔ اس پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کی صدارت انہوں نے کی ہے، یہ تاثر دینے کے لیے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ وہ تاثر زائل کرنے کے لیے کہ میاں نواز شریف جو ہے وہ ریٹائرمنٹ لے رہے ہیں۔ اب یہ بتانے کی کوشش، یہ دکھانے کی کوشش کی جائے گی کہ میاں نواز شریف پارٹی کے سربراہ کے طور پر موجود ہیں اور وہ پارٹی کو چلاتے رہیں گے، لیکن انفیکٹ اب یہاں پر شہباز شریف ہی ہوں گے جو کہ وزیر اعظم کے طور پر پارٹی کو دیکھیں گے۔ مریم بی بی تو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، وہ پنجاب کو دیکھیں گی۔ میاں نواز شریف بہرحال کچھ عرصے کے بعد، کچھ دنوں کے بعد آپ دیکھیں گے، بلکہ کچھ ہفتوں کے بعد، کہ وہ واپس لندن چلے جائیں گے اور پھر وہ وہاں پر بیٹھ کے ہی تمام تر نظارے پاکستان کے دیکھا کریں گے۔ تو اسی لیے جناب میاں نواز شریف کو جو ہے وہ اسپیشلی اسلام آباد لے جایا گیا تھا تاکہ یہ تاثر زائل کیا جا سکے۔ اچھا، مخصوص نشستوں کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ مخصوص نشستوں پر معاملہ یہ ہوا کہ فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے۔ اب وہ فیصلہ سنایا جائے گا صبح، یعنی کہ جمعرات کے روز غالباً قومی اسمبلی کا اجلاس شروع ہونے سے پہلے یا اس کے کچھ دیر کے بعد وہ سنا دیا جائے گا۔ اور ان کی کوشش بھرپور یہی رہی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کو یا سنی اتحاد کونسل کو وہ نشستیں نہ مل پائیں تاکہ ان کی اکثریت نہ بن پائے۔ قومی اسمبلی میں یا دیگر اسمبلیوں میں حکومت بنانا تو چلیں ایک اور چیز ہے، لیکن یہ مخصوص نشستیں بہت زیادہ ریلیونٹ ہو جائیں گی جب سینٹ کا اجلاس ہوگا، بہت زیادہ ریلیونٹ ہو جائیں گی جب 9 مارچ کو صدر کا انتخاب ہوگا، تو اس کے لیے بہت زیادہ یہ اہمیت اختیار کر جائیں گی، اور اسی لیے ابھی تک ان مخصوص سیٹوں کو روکا گیا ہے۔ ابھی جو فیصلہ آئے گا اس میں لگتا تو یہ ہے 90% امید یہی ہے، بلکہ 99% یہی لگتا ہے کہ وہ تحریک انصاف کے سنی اتحاد کونسل کے اگینسٹ، ان کے خلاف فیصلہ آئے گا، اور یہ مخصوص نشستیں دیگر جماعتوں کو تقسیم کر دی جائیں گی، نون لیگ، پیپلز پارٹی، MQM، ان میں تقسیم کر دی جائیں گی۔ یہ پاکستان تحریک انصاف اور سنی اتحاد کونسل کو نشستیں نہیں دی جائیں گی، لگ یوں ہی رہا ہے۔ اور اس کے بعد الٹیمیٹلی یہ معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جائے گا، اسلام آباد ہائی کورٹ کے بعد سپریم کورٹ میں جائے گا، اور سپریم کورٹ ہو سکتا ہے کہ اپنا ایک کریڈیبلٹی بحال کرنے کے لیے، چونکہ بلے کا نشان واپس لیا گیا تھا، تو اب اس پر کریڈیبلٹی بحال کرنے کے لیے یہ سیٹیں پاکستان تحریک انصاف اور سنی اتحاد کونسل کو الاٹ کر دے۔ لیکن آبویسلی یہ ابھی اس میں وقت لگے گا، تھوڑا لیگل بیٹل لڑنا پڑے گی پاکستان تحریک انصاف کو۔ اچھا، یہاں پر نا ایک ٹوسٹ ہوا، کہانی میں ایک نیا موڑ آیا تھا، وہ تھا ایک خط کی صورت میں۔ جو خط سامنے آ گیا صاحبزادہ حامد رضا کا، جو کہ سنی اتحاد کونسل کے سربراہ ہیں، الیکشن کمیشن نے وہ خط نکال لیا۔ وہ خط اصل میں آیا تھا 26 فروری کو، لیکن وہ نکالا کب گیا؟ 28 فروری کو، اس معاملے کو تھوڑا سا کنفیوژن کریٹ کرنے کے لیے اس معاملے میں۔ اور وہ خط تھا 5% خواتین کے کوٹے کے حوالے سے، کہ جو سنی اتحاد کونسل ہے اس کی جانب سے کہا گیا تھا کہ چونکہ ہم نے اپنی جماعت سے کسی نے الیکشن ہی نہیں لڑا، تو 5% جو خواتین کا کوٹا ہے وہ نہیں چاہیے، وہ ہم اس پر جو ہے وہ اپنی درخواست نہیں دے سکتے کہ ہمیں وہ 5% کوٹا جو ہے وہ دینا ہے، چونکہ الیکشن ایکٹ میں یہ ہے کہ ہر جماعت کے اندر 5% ٹکٹس جو ہے کوٹا، وہ ٹکٹس کا وہ خواتین کا ہوتا ہے، خواتین کو لازمی دینا ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے یہ خط الیکشن کمیشن کو لکھا گیا تھا۔ اس پر باقاعدہ طور پر پھر جو ہے صاحبزادہ حامد رضا نے اپنا موقف بھی دیا ہے۔ بہت سے ایسے لوگ تھے جنہوں نے کنفیوژن کریٹ کی، ایون کہ بہت سینئر صحافی تھے، انہوں نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا کہ جی سنی اتحاد کونسل نے تو جھنڈی کرا دی، پاکستان تحریک انصاف کو ڈچ کرا دیا، اس نے دھوکہ دے دیا، پاکستان تحریک انصاف نے غلطی کر لی تھی جو سنی اتحاد کونسل کے ساتھ اتحاد کر دیا، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا۔ صاحبزادہ حامد رضا کا جب موقف اس میں سامنے آیا تو پھر یہ چیز جو ہے وہ کھل کر سامنے آئی ہے۔ اچھا، ہوا کیا تھا کہ الیکشن کمیشن نے 23 فروری کو خواتین کی جنرل نشست پر 5% کوٹا دینے سے متعلق سنی اتحاد کونسل کو خط لکھا تھا، اور الیکشن کمیشن کے جواب میں 26 فروری کو یہ خط لکھا گیا تھا۔ خط میں سنی اتحاد کونسل نے کہا تھا کہ عام انتخابات میں سنی اتحاد کونسل کے نشان پر کسی امیدوار نے الیکشن نہیں لڑا۔
صاحبزادہ حامد رضا جو کہ اس جماعت کے چیئرمین تھے، انہوں نے بھی آزاد حیثیت میں الیکشن کنٹیسٹ کیا تھا، تو ان کی جانب سے کہا گیا کہ خواتین امیدوار کی کوئی فہرست وجود نہیں رکھتی، لہٰذا جمع نہیں کرائی جا رہی۔ اور اس کیس کی سماعت کے دوران پھر چیف الیکشن کمشنر نے پی ٹی آئی کے وکیل علی ظفر سے یہ مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ جی سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستوں کی فہرست دینے کی ضرورت ہے، جب سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں چاہیے ہی نہیں تو آپ کیوں انہیں مجبور کر رہے ہیں؟ یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ شاید سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں نہیں چاہیے، لیکن اصل میں وہ بات تھی 5% کوٹے کے حوالے سے، اس پر یہ کہا گیا تھا کہ ہمیں وہ نشستیں نہیں چاہیے، یہ ریزرو سیٹس جو ہیں وہ ڈیفینیٹلی سنی اتحاد کونسل کی، پاکستان تحریک انصاف کی یہ حق بنتا ہے اور یہ انہیں ملنے چاہیے۔ تو بہرحال یہ فیصلہ محفوظ ہو چکا ہے اور اب دیکھیں کہ اس پر کیا فیصلہ آتا ہے۔ جس طرح کہ میں نے کہا کہ 99% تو لگتا یوں ہی ہے کہ یہ سیٹیں نہیں ملیں گی سنی اتحاد کونسل کو اور پاکستان تحریک انصاف کو، اور یہ معاملہ الٹیمیٹلی ہائر کورٹس میں جائے گا، اسلام آباد ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں معاملہ یہ جا کر سیٹل ہوگا۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور اہم چیز جو سامنے آئی وہ یہ تھی کہ جناب آڈیو لیک ہوئی، کس کی؟ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی۔ گزشتہ روز مصطفیٰ کمال کی بھی ایک آڈیو لیک سامنے آئی تھی، ویڈیو انفیکٹ تھی، اور اس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ جی چوری کا مینڈیٹ ہے، مسلم لیگ نون نے، پیپلز پارٹی نے یہ باتیں کی آپس میں کہ جی ہمارا تو چلیں 60% مینڈیٹ جو ہے وہ جعلی ہے، ایم کے ایم کا تو 100% مینڈیٹ جعلی ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ جماعتیں آپس میں ہی اس طرح سے باتیں کر کے خود کو ایکسپوز کر رہی ہیں، یہ بے نقاب ہو رہی ہیں یہ جماعتیں۔ اور آج کامران ٹیسوری بھی وہی بات کر رہے تھے، اس آڈیو وائرل میں گورنر سندھ کامران ٹیسوری کہتے ہیں کہ جی ہمارا مینڈیٹ 100% جعلی ہے، تو ہم نے کہا کہ کچھ ایسی جماعتیں بھی ہیں جن کا مینڈیٹ 100% جعلی ہے، یعنی کہ نون لیگ پر بھی یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ ان کا مینڈیٹ تو 200% جعلی ہے۔ یہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر کسی پارٹی پر الزام لگ رہا ہے آپس کی میٹنگ میں بھی، تو وہ اس پر فائٹ نہیں کرتے کہ جی آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا مینڈیٹ جعلی ہے، ہمیں لوگوں نے ووٹ دیا ہے، ہمارا اصلی ہے مینڈیٹ، ہمارا جینوئن مینڈیٹ ہے جو کہ لوگوں نے ہمیں دیا، بلکہ وہ اس چیز کو مانتے ہوئے کہ جی ہمارا جعلی ہے تو پھر آپ کا بھی جعلی ہے، ہمارا 100% جعلی ہے تو آپ کا 200% جعلی ہے، اس پر یہ لڑائی ہو رہی ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ دونوں پارٹیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں، یعنی کہ پی ایم ایل این اور نون لیگ، اب ان کے نمبرز پورے ہو گئے ہیں، ان کو صدر، چیئرمین سینٹ اور 2 گورنرز دیے ہیں۔ پیپلز پارٹی نون لیگ کو پریشر دے رہی ہے کہ سندھ کی گورنرشپ ایم کیو ایم کو نہ دی جائے، اب چاہے گورنرشپ ہو، اس کا فیصلہ ایم کیو ایم نے کرنا ہے، ان کی ڈکٹیشن پر کام نہیں ہوگا۔ یہ اب وزارتوں کی بندر بانٹ کے حوالے سے یہ چیزیں چل رہی ہیں کہ ایک دوسرے پر الزامات کیے جا رہے ہیں کہ تیرا مینڈیٹ جعلی ہے، تمہارا مینڈیٹ جعلی ہے، وہ کہہ رہے ہیں 100% جعلی ہے، وہ کہہ رہے ہیں تمہارا 200% جعلی ہے، اور یہ وزارتوں کی بندر بانٹ ہے جس پر یہ لڑائیاں ہو رہی ہیں۔ تو یہ جماعتیں خود ہی آپس میں ایکسپوز ہو رہی ہیں، خود ہی بے نقاب ہو رہی ہیں۔ ویسے تو بے نقاب آلریڈی ہو چکی ہیں یہ تمام تر جماعتیں، جس طرح سے پاکستان کے عوام نے مینڈیٹ دیا پاکستان تحریک انصاف کو، اور وہ مینڈیٹ چوری کر کے دوسری جماعتوں کو دے دیا گیا ہے۔ اب آپس میں میٹنگز کے اندر بیٹھ کر یہ باتیں وہ کر رہے ہیں اور وہ آڈیو لیک سامنے آ رہی ہیں، تو آپ اس سے خود اندازہ لگائیے کہ یہ پارٹیاں خود اپنے اندر کتنا اختلاف رکھتی ہیں۔ آنے والے وقت میں یہ اختلاف جب کھل کر سامنے آئیں گے تو یہی آپس میں جھگڑے مزید شدت اختیار کر جائیں گے، اور پھر یہ حکومت کس طرح سے چل پائے گی یہ اب میرے خیال سے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ 6 ماہ، 8 ماہ، 10 ماہ، میکسیمم 1 سال یہ حکومت چل پائے گی، اور اس کے بعد ٹائم فش، اللہ خیر صلی اللہ، دوبارہ سے ہم انتخابات کی طرف دیکھتے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے۔ آج کے ولاگ سے مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔